دوستوں، آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سہیل بابا صاحب موجود ہیں۔ یہ ہماری خصوصی دعوت میں یہاں علادین کبابش میں ہینڈل میں تشریف لائے ہیں اور مقصد صرف بیٹھنا، بات چیت کرنا ہے۔ اور جب نظم و سخن کی محفل ہو اور عقیل دانش صاحب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے استاد محترم عقیل دانش صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، فضل ثانی صاحب بھی موجود ہیں، سعید بھائی بھی ہیں، اور بھی ہمارے دوست احباب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور ہم سب آج یہاں جمع ہوئے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ مولانا سہیل بابا صاحب کی جو کتاب فلسطین کی ڈائری، آپ سب جانتے ہیں، اس وقت دنیا بھر میں فلسطین کے حوالے سے ایک اتھینٹک ڈاکیومنٹ بنی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں بھی کتاب جاتی ہے وہ اپنے ساتھ بہت سے پیغامات لے کر جاتی ہے، بہت سے دوستوں تک فلسطین کا پیغام پہنچاتی ہے۔ اور اس کتاب نے کافی دھوم مچائی ہوئی ہے، خاص کر کے اردو پڑھنے والوں میں، کیونکہ اس میں تصاویری سلسلے کے ساتھ انہوں نے وہاں کے مقامات کے حوالے سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے، بہت اچھی، کیونکہ خود گئے ہیں 3 دفعہ مولانا اور وہاں ہو کے آئے ہیں، اور وہاں کی ساری معلومات ہمیں فراہم کی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک اور بہت اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نظم موجود ہے جو استاد محترم حضرت عقیل دانش صاحب نے کہی تھی، اور وہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے بھی وہ مسجد اقصیٰ میں سنائی تھی۔ تو آج یہ سب موجود ہیں، عقیل دانش صاحب بھی موجود ہیں، سہیل بھائی آپ موجود ہیں۔ میں تو آپ تمام میں بالکل کتاب پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ سفر نامہ لکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا عقیل دانش صاحب کا یہ جو کلام ہے اور یہ جو نظم ہے، یہ جس جتن سے میں نے آپ کے ذریعے سے حاصل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے آخر میں اس کو زینت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کے اختتام پہ جو اصل فلسطین کا جو پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، وہ کتاب کتاب کے آخر کے اندر اس لیے شامل کیا کہ کتاب کو ختم کرنے سے پہلے یہ اس نظم کو اور اس کلام کو پڑھیں اور وہ درد لے کے اس کتاب کو ختم کریں، تاکہ کتاب کو ختم کرنے کے بعد یہ پیغام ختم نہ ہو۔ تو میں اس نظم اور اس اشعار پر میں آج اس موقع بہت ہی اس فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہدیہ پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ اشعار میری اس کتاب میں نہ ہو۔ تو اب میں چاہوں گا، اور اس کتاب میں جو خاص طور پر جو آغاز ہے وہ بھی پڑھنے کا ہمارے بھائی فضل بھائی کا خاص طور پہ اس میں ذکر ہے، اور مفتی صاحب کو تو ذکر ہے ہی، چونکہ وہ ساری انفارمیشن جو مجھے دی ہے وہ مفتی صاحب ہی کے ذریعے سے اور وہاں کے جو مشائخ ان کے ذریعے سے مجھے ملی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج اس محفل کو آپ اور پررونق بنائیں، عقیل دانش صاحب کے یہ اشعار جو اس میں درج ہیں وہ ان کی زبان سے سنیں۔ عزت کا اور فخر کا مقام ہے کہ آج سہیل بابا صاحب جیسے عالم صاحب نظر اور ان کی یہ تصنیف جو یقیناً دل کی دھڑکنوں کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ دنیا میں 3 ہی عمارتیں ہیں، ایک خانہ کعبہ، ایک مسجد نبوی اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ، اور دل کی اس دھڑکن کو مولانا نے بہت قریب سے دیکھا، اور وہاں تمام مقامات کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے معلومات حاصل کی اور اس کتاب میں موجود کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اب تک یہ موقع نہیں ملا ہے کہ وہ اس سے مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی اس عرض کی زیارت کر پائے، یہ کتاب اس کو کم سے کم آدھے سے زیادہ وہاں تک لے جائے گی، اور پھر اس کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، میں جاؤں ان مقامات کو دیکھوں۔ بظاہر یہ آپ پڑھیں گے اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا اقساط میں پڑھیں گے، لیکن مولانا نے جس طرح محنت کی ہے سہیل صاحب نے، مختلف مقامات دی اور وہ تصاویر کے ساتھ جو انہوں نے اس کو مصور کیا ہے، اور آدمی کے دل پر براہ راست اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنے باب میں خود خاصے کی چیز ہے۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عالم اسلام کے لیے کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے سے بصیرت حاصل ہوگی اور ان مقامات کے مطابق وہ جانیں گے۔ سہیل صاحب نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک وہاں پر وہ کمنٹری بنائی تھی فلسطین میں جا کر، اس وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں
اس کے لیے کچھ اشعار لکھوں. اس وقت میں نے یہ شعر لکھی تھی اور اس وقت جو انہوں نے وہ فلم بنائی تھی وہاں اس میں آ بھی گئے تھے یہ. تو آج یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں سہیل صاحب کی موجودگی میں دوبارہ یہ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کو حضرت نے اسے عنوان بھی دے دیا ہے مسجد اقصیٰ کے ایک مسافر کی تڑپ. اور اس میں واقعی اگر آپ ذرا سا اسے غور سے سنیں تو ایک تڑپ محسوس ہوگی کہ مسجد اقصیٰ کا ہمارے دل میں کیا مقام ہے اور اس کا تاریخی پس منظر اور آج کا اس کا جو پیش منظر ہے وہ کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ اے خوابوں کی زمین. سبحان اللہ. مسجد اقصیٰ خوابوں کی زمین کوئی دنیا میں ہنسی تجھ سا نہیں. سبحان اللہ. کوئی دنیا میں ہنسی تجھ سا نہیں. اس زمین پر قبلہ اول ہے تو. اس زمین پر قبلہ اول ہے تو. دہر کی ظلمت میں ایک مشعل ہے تو. سبحان اللہ. دہر کی ظلمت میں ایک مشعل ہے تو بلا شبہ حاصل معراج ہے. حاصل. سبحان اللہ. واہ. تو بلا شبہ حاصل معراج ہے اور امت کے لیے منہاج ہے. سبحان اللہ. ہے مقدس سرزمین سب کے لیے ہے. تو ہے خاتم کا نگی سب کے لیے. قلب مسلم کی رواں دھڑکن ہے تو. جوہر بے باک کا مدفن ہے تو. حضرت مولانا محمد جوہری محمد جوہر بے باک کا مدفن ہے تو. مسلم امت کے لیے تو خواب ہے اور دہر میں تیرا بدل نایاب ہے. سبحان اللہ. خون سے تیری سرزمین لبریز ہے. خون سے تیری سرزمین لبریز ہے. اب یہ وادی کیا ہے رستہ خیز ہے. بہہ رہا ہے تیرے فرزندوں کا خون. بے محابہ ہے یہودی کا جنون. سجدہ بندوقوں کے سائے میں یہاں. مولانا نے دیکھا ہے کتنے پہرے لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا خزانے موجود ہیں. سجدہ بندوقوں کے سائے میں یہاں ہے ستم کا بہرے بے کراں. ہے ہر ایک لب پہ دعا اللہ سے. ہے ہر ایک لب پہ دعا اللہ سے. ہے مخاطب بے نوا اللہ سے. اس زمین کو ظلم سے تو پاک کر. ظلم کا پردہ جہاں پہ چاک کر. لا جب سجدوں میں تیرے ہاتھ ہے. بے نوا ہے دولت ایمان اپنے ساتھ ہے. ظلم سے آزاد اس وادی کو کر. شاد اور آباد اس وادی کو کر. پوری دنیا آئے سجدہ گاہ میں. کوئی مشکل بھی نہ آئے راہ میں. اے خدا اب پوری یہ فریاد ہو. بیت اقدس ہر طرح آباد ہو. دانش مستر کی یہ فریاد سن. اے خدا تو قصہ بیداد سن. سبحان اللہ.